آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آج 3 رمضان المبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، یعنی 3 رمضان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا وصال۔ اس حوالے ان کی سیرت پر چند باتوں کا آج تذکرہ کر کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو اور بھی تھیں، لیکن سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی جو تھی وہ حضرت فاطمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ اپنے ابا کے استقبال میں کھڑی ہوئی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہ جب باپ آتا ہے تو بیٹیاں کھڑی ہو ہی، لیکن کمال کی بات یہ کہ جب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے کہ دیکھو مجھے اپنی بیٹی سے اس قدر زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے کر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے، تاکہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہو کہ میں سب سے آخر میں تجھ سے ملا ہوں اور آ کر سب سے پہلے تجھے ملا، اور تاکہ یہ بتلانے کے لیے کہ دوسرے گھر والوں کی بنسبت تیرے ساتھ جدائی کا وقت میرا کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت، آپ دنیا سے جانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں حضرت فاطمہ رونے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بات کہی تو حضرت فاطمہ خوش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میں کہ فاطمہ میں دنیا سے جانے والا، تو حضرت فاطمہ غمگین ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان تم ہی سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، یعنی یہ جدائی کا وقت جو ہے بہت تھوڑا ہے۔ تو حضرت فاطمہ خوش ہو گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا، اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگیں، فرمایا کہ دیکھو میں نے ساری زندگی پردوں کے پیچھے چھپ چھپ کر گزاری، میں نے ساری زندگی انتہائی پردہ کیا، میں نے شرم اور حیا والی زندگی گزاری، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں، میرا جنازہ رات کو اٹھائیں اندھیرے کے، تاکہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمیں یہ سبق معلوم ہو آج کہ جو بھی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے یا جو روحانی بیٹا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حیا اور پاک دامنی کو اور پردے کو اور شرم کو ہاتھ سے نہ جائے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود بے پردگی بہت زیادہ ہے معاشرے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بے پردگی کو کنٹرول کریں، اپنے گھر والوں پر لازم قرار دیں کہ ہمارے گھر والے جو ہیں وہ پردہ کیا کریں، بے پردہ ہو کر کسی بھی غیر محرم کے سامنے نہ آئیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت متوجہ ہوتی ہے، اور جب عورت پردہ کرتی ہے، حیا اور پاک دامنی کو اختیار کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اور آج یہود و نصارہ کی، آج دجال کے نمائندوں کی آج کوشش یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بے پردگی کو عام کیا جائے اور بے حیائی کو عام کیا جائے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بے پردگی کو اور بے حیائی کو بٹایا جائے، اور حیا اور شرم کو، پاک دامنی کو عام کیا جائے، اس لیے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی اولاد ہیں، ہم یہود و نصارہ کی روحانی اولاد نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن گھر کے کام کاج کے اندر مصروف رہتی، اور خود چکی چلاتی، اور دانوں کو پیس کر ان کا آٹا بنا کر پھر کھانا وغیرہ بنا کر دیتی، یہاں تک کہ ہاتھ کے اوپر نشان پڑ گئے تھے چکی چلا چلا کر، اور اس کے باوجود سارا دن محنت اور مشقت فرماتی، گھر کے کام کاج کے اندر مصروف رہتی، حالانکہ 2 جہانوں کے سردار کی بیٹی تھی، اگر چاہتی تو نوکرانیاں ہی نوکرانیاں ہو جاتی، غلام ہی غلام ہو جاتے،
ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی خادم دے دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فاطمہ تم نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا کہ اپنے گھر کے کام کاج خود کرو، اور اگر تمہیں آسانی چاہیے تو تم یہ وظیفہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری تھکاوٹ کو دور فرما دیں گے، تمہاری پریشانیاں حل فرما دیں گے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تھکاوٹ ہو، آدمی کو محسوس ہو، تو آدمی کو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، آدمی کو یہ پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے اس کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس موقع پر یہ تسبیحات بتلائیں کہ جس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تھکاوٹ بتلائی، اپنی مشقت بتلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو۔ تو سارا دن گھر کے کام کاج کے اندر محنت اور مشقت کے اندر مصروف رہنے والی خاتون، ان کی بھی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ جب رات ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور پوری رات عبادت کے اندر گزار دیتی، اور جب صبح کی اذان ہوتی، صبح سحری کا وقت شروع جب ختم ہوتا، جب صبح صادق ہو جاتا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یا اللہ میں تو اور نفل پڑھنا چاہتی تھی، میں تو اور زیادہ نفل کے اندر قرآن پڑھنا چاہتی تھی، میں تو اور زیادہ عبادت کو بڑھانا چاہتی تھی، لیکن میں پوری رات لگی رہی، لیکن یا اللہ تیری رات ہی چھوٹی ہے، بہت جلدی ختم ہو گئی۔ یعنی ایسی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کہ جن کا رات کو بھی یہ حشر ہے کہ پوری رات مصلی پر ہے، دن کو بھی گھر کے کام کاج کے اندر مصروف اور تھوڑا بہت آرام، اور انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے اندر کھپایا اور اولاد کی بھی تربیت فرمائی۔ تو باوضو ہو کر بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، اور پھر جب بچوں کے لیے کھانا بناتی تھی تو زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ تو جب اس طرح تربیت فرمائی اپنے شہزادوں کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو پھر شہزادوں نے بھی دیکھا کہ ماں کی تربیت ایسی ہے کہ جو ہمیں وضو کے بغیر ہمارے لیے نہ کھانا بناتی ہے، نہ ہمیں دودھ پلاتی ہے، ہر وقت باوضو رہتی ہیں، تو پھر ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے اور ماں کی تلاوت کلام پاک کا یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر کربلا کے میدان میں چاہے نیزوں کی بارش ہو، پھر بھی وہ نہ قرآن سے غافل ہوتے ہیں، نہ وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بتلائیں، اپنی بیٹیوں کو ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بتلائیں، اور ان کو بتلایا جائے کہ آپ نے یہود و نصارہ کو نہیں دیکھنا، آپ نے سیرت اگر دیکھنی ہے تو کافروں کی، دجال کے نمائندوں کی نہیں دیکھنی، آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جو بیٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو صحابیات ہیں، ان کی سیرت کو دیکھو کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اپنا کر زندگی گزارے گی تو یقیناً جب زندگی کے اندر ان کی غلام اور خادمہ بن کر ان کی سیرت کو دیکھے گی تو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی پھر ان کی نوکری عطا فرمائیں گے، اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کی سرداری کے اندر اس خاتون کو دے دیں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اس لیے جو یہ چاہتی ہیں خواتین، گھر میں خواتین کو بتلانا چاہیے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ جنت کے اندر کل قیامت کا دن ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سرداری کے اندر آ جائیں، وہ ہماری سردار ہوں، ہم ان کی بالیاں ہوں، تو پھر اس زندگی کے اندر ضروری ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا